النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ام المومنین صفیہ، انہی کے بارے میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے آئیں. اس سے بھی ہمیں ان کی تنہائی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی تھا ہی نہیں مدینے میں جو ان کا رشتہ دار ہو یا ان کا دوست ہو، تو کس سے بات کرتی، کس کی صحبت میں بیٹھتی، کہاں دل بہلاتی. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے باہر آئے تاکہ ان کو ان کے گھر تک چھوڑ دیں. یعنی اعتکاف میں آپ تھے لیکن ضرورت کے تحت اعتکاف سے باہر آیا جا سکتا ہے، مراد ہے مسجد سے باہر آ سکتے ہیں. اعتکاف تو کنٹینیو ہو رہا ہے لیکن مسجد سے باہر آپ آئے. اور اتنا آپ دیکھیں کہ صفیہ کو چھوڑنے جا رہے ہیں ان کے گھر تک. مدینہ کیسا تھا؟ سیف تھا کہ ان سیف؟ بالکل سیف تھا. گھر کتنا دور ہوگا؟ میلوں میل نہیں، واکنگ ڈسٹینس. لیکن احترام دیکھیں اس کے اندر. یہ ہے بیوی کا خیال کرنا. یہ ایسے ہوتے ہیں قوام کہ اتنا خیال کرنا ان کا کہ اچھا تم جا رہی، چل تم کو یہاں وہاں تک میں چھوڑ کر آ جاتا ہوں. تو چھوڑنے کے لیے آپ نکلے تو سامنے سے دو انصاری نوجوان آ رہے تھے اور وہ جب آئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، ظاہر ہے دیکھ لیا، اور سر جھکا کر تیزی سے گزر گئے. آپ نے ان کو آواز دی، پکارا ان دونوں لڑکوں کو. صحابہ تھے. آپ نے فرمایا الا رسلکما، ٹھہر جاؤ ذرا، سکون کے ساتھ بات سنو. انہا صفیۃ بنت حوئی، یہ تو صفیہ ہیں بنت حوئی. بتا دیا کہ یہ کون ہے میرے ساتھ. کہ انہوں نے نہیں پہچانا تھا صفیہ کو رضی اللہ عنہا کو. کیوں نہیں پہچانا تھا؟ پردے میں تھی نا، سر سے پیر تک ڈھکی تھیں، پوری کور ہوئی ہوئی تھیں. تو صحابہ تو بڑے امبیرس ہو گئے، کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے بارے میں ہم کیسے کوئی اور چیز گمان کر سکتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ کسی غیر عورت کے ساتھ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہوں گے رات کے وقت. ہم تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے فرمایا شیطان خون کی طرح انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، خون کی طرح جسم میں گردش کرتا ہے، یعنی وسوسے ڈالتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی برا خیال نہ ڈال دے. تو ہمیں بہت سی باتیں اور بھی پتہ چلتی ہیں کہ انسان کو ضرور اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. کبھی اپنے آپ کو شبہ کے موقع پر پیش نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو شک ہونے لگ جائے تو اس کو ایگو ایشو نہیں بنانا چاہیے، اس شک کو دور کر دینا چاہیے کہ نہیں آپ کا خیال غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور صفیہ رضی اللہ عنہا خود بھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے تو ساری ازواج آپ کی عیادت کے لیے آتی تھیں. ایسا ہی ایک موقع تھا، تمام ازواج جمع تھیں اور آپ تکلیف میں تھے، وہ ساری کی ساری حجرے میں تھیں اور صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی تکلیف دیکھ رہی تھیں تو بہت بے چین ہوئیں. کہنے لگیں کہ انی واللہ یا نبی اللہ، قسم اللہ کی اے اللہ کے نبی، لوددت ان الذی بک بی، کہ اللہ کی قسم اے نبی میں چاہتی ہوں کہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہوتا، یعنی کہ جو بیماری آپ کو ہے وہ مجھ کو ہو جاتی. اس طرح سے انہوں نے بات کی تو ازواج ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں. کیا مطلب؟ کہتے ہیں نا لو اور سنو ان کی باتیں. یہ جو عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، تو ایسے دیکھا انہوں نے ایک دوسرے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مینٹل الرٹ ہونا دیکھیں. بیمار اتنے تھے، جسم آپ کا اتنا بیمار تھا لیکن نبی کا دل کبھی نہیں سوتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی رہے ہوتے تھے تو آپ نے بات فرمائی ہے کہ میری آنکھ سوتی، میرا دل نہیں سوتا. آپ نے صحابہ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں امامت کراتا ہوں، میرے پیچھے صفیں سیدھی بنایا کرو، میں تم کو اپنی پشت سے دیکھتا ہوں. یہ معجزوں میں سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ
یہ آپ کا حال ہے. وقتاً فوقتاً غشی آپ پہ طاری ہو رہی تھی، لیکن آپ نے اس کو آبزرو کر لیا کہ ازواج نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا واللہ وہ سچی ہیں. فوراً آپ نے ڈیفینڈ کیا ان کو. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ازواج سے فرمایا کہ تم سب کلی کرو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کلی کرنے کا کیا ٹائم ہے اس وقت، کیوں کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمز اور لمس کا ارتکاب کیا، تم نے آنکھوں سے اشارے کیے ایک دوسرے کو. ایسے اپنی بیویوں کی تربیت کے بارے میں آپ محتاط ہوا کرتے تھے، اتنے الرٹ تھے. یہ بھی شوہروں کو دیکھنا چاہیے کہ خالی روٹی اور دال اور سالن کی نمک کی فکر نہ کیا کریں، یہ بھی دیکھا کریں کہ بیگم کا اخلاق، کردار، گفتگو کیسی ہے. اللہ نے قوام اس لیے نہیں بنایا کہ صرف وہ گھر کی سجاوٹ اور اپنا سوشل سٹیٹس اور وہ بس مینیو دیکھتے رہیں کہ آج ٹیبل پر رکھا ہوا کیا ہے اور مجھے کتنا خوش کرتی ہے میری بیوی. صرف اس کے حسن نہ دیکھتے رہیں، اس کو محسن بنانے کی بھی کوشش کریں. آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس وقت تک بھی آپ اپنی رسالت کے فریضے سے غافل نہیں ہیں. اب بھی آپ نے سکھا دیا مردوں کو کہ قوام کیسے بنا جاتا ہے. مرد کیا سمجھتے ہیں قوام کا مطلب کیا؟ روب جمانا، بس ہمارا روب، ہم سے پوچھے بغیر کوئی آئے گا نہیں، ہم سے پوچھے بغیر یہ جائے گی نہیں. اتنا ہی ہے نا، بس یہی سمجھتے ہیں. نہیں، اس سے زیادہ کہانی بہت زیادہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں صفیہ کی ایک لونڈی تھی. اس نے جا کے عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت لگائی کہ صفیہ کے اندر مجھ کو ابھی بھی یہودیت کی جھلک نظر آتی ہے. تو انہوں نے پوچھا اچھا کیسے؟ تو کہا کہ یہ ہفتے کے دن کو پسند کرتی ہیں اور اپنے یہودی رشتہ داروں سے ان کا ابھی تک تعلق ہے، ملنا جلنا ہے ابھی تک. تو تحقیق کے لیے خود عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا کہ صفیہ سے کہ میں نے ایسا اور ایسا سنا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو صفیہ نے جواب دیا کہ جب سے اللہ نے مجھ کو ہفتے کے بدلے جمعہ عنایت فرمایا ہے تو ہفتے کو دوست رکھنے کی مجھے کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. یعنی کہ ہفتے کی کوئی حرمت میرے دل میں موجود نہیں ہے. ہاں، اپنے یہودی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی وجہ سے میں ملتی جلتی ہوں اور میں ان کا خیال کرتی ہوں. اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ اگر ہمارے رشتہ دار نان مسلم ہیں تو ان سے تعلق تو رکھنا ہے، قطع رحمی کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے کہیں سے بھی اجازت نہیں دی. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے. دیکھیں یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ تھا نا، کوئی عام خاتون نہیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ام المومنین تھیں، تو ظاہر ان کو تحقیق تو کرنی تھی اس معاملے کے اندر. پھر جب چلے گئے عمر رضی اللہ عنہ تو انہوں نے پوچھا اپنی کنیز سے کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی، کس چیز نے تجھ کو یہ آمادہ کیا کہ تو اس طرح بلا وجہ میری شکایت لگائے؟ تو اس کنیز نے کہا مجھ کو شیطان نے ورغلا دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جا میں نے اللہ کے نام پہ تجھ کو آزاد کیا. یعنی ایسے فتنے والے لوگوں کو گھروں میں نہیں رکھنا چاہیے. ان کا گھر عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب تھا. پہلے بھی یاد ہوگا آپ کو، ہم نے بات کی تھی کہ اسامہ بن زید اور عثمان رضی اللہ عنہما ان کے پاس صفیہ کا گھر تھا. 35 ہجری میں فسادیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا اور کھانا اور پانی روک دیا تھا. صفیہ کو پتہ چلا، ان کو بہت تکلیف ہوئی، بڑی فکر ان کو ہوئی. انہوں نے کھانا پکایا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر خچر پر سوار ہو کے اور یہ گئیں کہ میں خود کھانا دے کر آتی ہوں. تو وہاں جو باغی تھے انہوں نے تو گھیرا ڈالا ہوا تھا. اشتر نخی ایک شخص کا نام آتا ہے، باغیوں میں سے تھا وہ. اس نے پہچان لیا، ان کے غلام کو پہچان لیا. بیسک ظاہر ہے ان کو تو نہیں پہچان سکتا تھا، وہ تو سر سے پیر ڈھکی ہوئی تھی. تو غلام کو پہچان لیا تو ام المومنین کو تو کچھ کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کو کچھ کہتا، بس ان کے خچر کو مارنا شروع کر دیا. تو ظاہر ہے وہ تو بدعتنے لگ گیا. ہو سکتا تھا ان کو گرا دے یا کوئی اور نعوذ باللہ بے عزتی کرے کہ ابھی خچر کو مار رہا ہے، کوئی دماغ کا کچھ پتہ نہیں، نعوذ باللہ کہ کس حد کو وہ چلا جائے. تو وہ سمجھ گئیں کہ حالات بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، تو واپس چلی گئیں اور عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر تک نہیں گئیں. لیکن بعد میں حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے وہ کھانا بھجواتی رہی تھیں، جتنا بھی ممکن تھا، جو بھی کر سکتی تھیں. اس کا یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی ان کو بہت محبت تھی. علم و فضل میں بھی اپنا بڑا مقام رکھتی تھیں. کوفہ کی عورتیں آ کر ان سے مسائل پوچھا کرتی تھیں. 50 ہجری میں 60 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. تقریباً 2.5-3 سال کے قریب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے اور بقیع میں دفن ہوئیں. جو ذاتی مکان تھا وہ انہوں نے پہلے ہی اپنی زندگی ہی میں اللہ کے نام پر وقف کر دیا تھا.
جو ترکہ انہوں نے چھوڑا تو اچھا خاصا تھا، یعنی باقی ازواج سے کمپیئر اگر ہم کریں تو جو ان کا ترکہ سمجھتے ہیں نا، جو وراثت چھوڑی انہوں نے، گھر تو دے دیا تھا اللہ کے نام پہ، جو وراثت تھی وہ تقریباً 1,00,000 درہم تھی، وہ انہوں نے اپنی وراثت میں چھوڑی، اور 1/3 ہم جانتے ہیں کہ 1/3 میں وصیت کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اور مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں بن سکتا، تو وراثت ان کے رشتہ داروں کو تو نہیں جا سکتی تھی، لیکن 1/3 انہوں نے اپنے بھانجے کے لیے وصیت کر دی تھی، اور بھانجا کون تھا ان کا؟ یہودی تھا، جیو تھا، تو لوگوں کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے 1/3 وصیت اپنے بھانجے کے لیے کی ہے تو وہ تھوڑا سا تعامل ہوا، تھوڑا ہچکچائے، ہیجیٹیشن ہوا کہ ہم ام المومنین کی وراثت ایک غیر مسلم کو دیں کہ نہ دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا زندہ تھیں، انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو، جو وہ کہہ کر گئی ہیں اس کو پورا کرو۔ یہ صفیہ ہی الحمدللہ تھیں کہ جن کے ذریعے سے خواتین کو پتہ چلا کہ حج کے موقع پہ اگر طواف افادہ کر لیا اور طواف وداع سے پہلے اگر حیض آ گیا تو کوئی بات نہیں، طواف وداع کیے بغیر بھی جا سکتے ہیں واپس۔ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا گیا کہ صفیہ کا حیض شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں آج کل ایک ہم کہتے ہیں ایبسلیوٹ ٹیبو سبجیکٹ ہے نا ہمارے لیے، تو ہم تو پیریڈز کا ذکر نہیں کرتے۔ ہیپی میڈیم کیا ہے کہ آتے جاتے کہ آگے ڈسکشن نہیں کریں گے، آبویسلی گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اب ہم اپنے شوہر کے سامنے اور باپ کے سامنے اور بھائی کے سامنے آ کے اعلان تو نہیں کہتے ہاں میرے تو پیریڈ شروع ہو گئے، یہ بھی نہیں کہتے وہ بھائی جا کے ذرا میرے پیڈس تو خرید کے لے آؤ، نہیں ایسے تو نہیں کہتے، کوئی لیگل ایشو کی بات نہیں کر رہے، ایک جو لحاظ اور جھجک اور حیا اللہ نے رکھی ہیں ایسے معاملات کھول کے نہیں بیان کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عیب ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا، بھی اس کے مسائل تو ہیں۔ اب خود قرآن نے کہا یسألونک عن المحیض، اور آج کل آپ نے موومنٹ سنی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈی اسٹگمیٹائز کریں گے پیریڈز کو۔ اسلام نے تو کب کا ڈی اسٹگمیٹائز کر دیا اس کو، آج ہمیں کسی نئے موومنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں، ایک میٹر آف فیکٹ ہے، زندگی کا حصہ ہے، اس کے بارے میں دین نے ایجوکیٹ کیا ہے ہم کو۔ اب یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ بھئی اب صفیہ کا حیض ہے، اب پتہ چلا لوگوں کو، کیوں نہیں پتہ چلا؟ اوبیسلی پتہ چلا۔ اچھا ہمارے یہاں چھپانے کا مسئلہ اتنا ہے، رمضان ہے، اب بہن کے پیریڈ شروع ہو گئے، بھائی گھر میں موجود ہیں، پتہ نہ چلے کہ تمہارے پیریڈز ہیں، اب وہ بیچاری صبح سحری میں آنکھیں ملتی ہوئی آ کے میز پر بیٹھے گی، چھپ کے بھائیوں سے کھائے گی، اور بھائی بھی اس کو چھپتا ہے بھائیوں سے، کیوں فریج کھول رہی ہو، کچن میں کیا کر رہی ہو، کیا تمہارے منہ کے اندر، کچھ نہیں، جھوٹ بلوائیں گے ان سے، لیکن یہ نہیں کہ ہم بھائیوں سے یہ کہہ دیں، ماں کہہ دے اپنے بیٹوں سے کہ اس کو روزے نہیں رکھنے ابھی، وہ پوچھیں گے کیوں نہیں رکھنے تو بتا دیں، اتنا اس کو ہم نے ایک حوا بنایا۔ اسلام نے کوئی حوا نہیں بنایا، ساروں کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ ہے، اور صفیہ جو ہے وہ اب ان کا حیض شروع ہو گیا، آپ سمجھے کہ طواف افادہ نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ صفیہ نے تو ہم سب کو روک لیا، یعنی کہ اب اگر صفیہ نہیں جا سکتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کے جانے سے رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جائیں گے تو صحابہ بھی نہیں جائیں گے، تو سارے کے سارے ٹھہر گئے، سب کو رکنا پڑے گا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا کیا طواف افادہ کر لیا اس نے؟ تو لوگوں نے بتایا جی کر لیا، یہ طواف وداع رہ گیا ہے صرف۔ آپ نے کہا اچھا چلو پھر تو کوئی بات نہیں، پھر ہم جا سکتے ہیں۔ تو انہی کے ذریعے سے ہم کو الحمدللہ یہ بات پتہ چلی۔ تو یہ ان کی ایک چھوٹی سی ہمیں تاریخ ملتی ہے صفیہ کی، اور ان سے کچھ احادیث وغیرہ بھی ہمیں تھوڑی بہت ملتی ہیں، لیکن بہت زیادہ کوئی علم کا خزانہ جو ہے وہ ہمیں ایز سچ اتنا نہیں ملتا ان سے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بہت بہت اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور قیامت کے دن ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا دیدار بھی نصیب فرمائے اور ان کی صحبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔